میں نے حضرت صاحب اپنی میں بھی ظاہر گزرا ہوں حضرت, میں نے سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا ہے, میں نے موٹر سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا. میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا حضرت کو وظیفہ دسو, میں نے فرمان لگا کہتے لئی میں حضرت جی پیسے آن بابا مجھے کہتے ہیں یہ تینوں کہنے کیا کہ وظیفہ پڑھنا پیسے آتے ہیں. میں حضرت نے دو وظیفہ مجھے پتا کیا کہتے ہیں, انہیں فرمان لگے 2 نفل پڑھ کے نا تے 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے, لیکن وظیفہ مسجد سے نہ پڑھی ہوگی تو باہر جا کے پڑھنا. میں اس کی حضور وہ کیوں؟ فرمان لگے یار وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی جڑی سارے بہت ہی انہوں ناپسند ہے. عارف کا مقام ہے. فرمان لگے وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی ہے جڑی سب کو زیادہ انہوں ناپسند ہے, کتنے باہر جا کے پڑھی وہ گھر بہ کے نا وظیفہ پڑھی. یہ عارفوں کا مقام ہے. لیکن اب تو حضرت جی یہی تو سمجھ سے باہر ہے, یوٹیوب پر ہی ہے, فیس بک پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مان ہو گیا. وہ بھائی یہ کتوں آیا ہے والا کام؟ ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں. یہ تو اللہ کا نام ہے, یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا, یہ تو تیرے سینے کو پاک کرے گا. وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ, آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ. اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام, پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو, سوکیاں بڑی اوکھی کھائی جاتی, لیکن فقیری حضرت ہے ہی کم اوکھا. اوکھی کارڈ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بیٹھ. اب تو لوگوں نے جناب موج میلہ لگایا ہوا ہے, اوکھا کام ہے فقیری ہے. لیکن آئی جی, لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا, لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں, کیونکہ حضرت کو اس باپ کی ترک کرنے کا حکم دیا گیا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے, سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے, اللہ 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 سارا دن. حضرت ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزرے, 6واں دن آیا نا, بی بی صاحبہ آ گئی, آ کے کہتی ہیں حبیب یہ اب کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں, ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی, جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کو ترن والا کھائیں. دانا آدمی تھے اور ہاتھ سے بحث نہیں کی, لوٹا مصلا قرآن پاک تسبیح لی اور جنگل چلے گئے. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے اننے, نہ کو ساڑی ساتھ بچانے نہ کو سانو مننے. یہ تو صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں. ہے جڑے کو تانوں 4 لبن دے نے پھسے لبن دے, پچھلے نے پھڑ کے پایا ہے. یہ تو دل کوئی نہیں کرتا کہ تانوں لبھی ہے, دل کردا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں ڈیراں ہوں, اینا لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہوں. تو بس حضرت آرڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں, دل باقی کوئی نہیں کرتا. دل کرتا ہے چل اتھے چلی. وہ چلے گئے کہ سارا دن تسبیح چلی, اللہ اللہ اللہ. رات پڑی, اب بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے, انہوں نے سمجھا کہ شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے ہے. انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی. وہ کہتے اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا. دوسرا دن آیا, پھر چلے گئے, سارا دن پھر تسبیح چلی ہے, اللہ 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 اللہ. رات آئی تو پھر گھر, پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. وہ پھر پوچھتی ہے اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹھالا. میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا, میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے, تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی, پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے. اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا, عاشق کا. اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی. میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے,
ہے کوئی ایسا بندہ نواز، ہے کوئی ایسا کریم، ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین، ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین؟ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا، اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت، جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت۔ اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت، کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر۔ جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا ہے۔ بھائی میں دکھ سے کہنے لگا، یہ بس پڑھنے اور سننے سنانے تک ہی رہ گئے، اپلائی نہیں ہوئے۔ اپلائی میں ویسے جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو حضرت، شادی کارڈ آتا ہے آپ کی بھی؟ شادی کارڈ تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ پا کے دے جاندے ہو، وہ پا کے جایا کو نا پیڑا جا ٹروزر مسجد نہیں رکھیا ہے، کوئی مسجد نہیں رکھیا ہے، وہ پیڑی جی شرٹ جڑی ہے وہ مسجد نہیں رکھی ہے، کیوں کاکا بھائی جی وہ مسجد نہیں رکھی، اللہ دے گھر رہی ویاہ نہیں اتنے دن میں پا کے جاندے ہو۔ اچھا تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا، اگر پرانے ہیں تو پالش کر کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، حجامت کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا، اگر داڑھی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا، لکھا تو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں نہ لکھا ہوتا، پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں۔ کارڈ میں صرف لکھا ہوتا ہے دلہے کا نام، دلہن کا نام، بارات کہاں جائے گی، بارات دوپہر کی ہے، بارات رات کی ہے، نکاح کا ٹائم کیا ہے، کھانے کا ٹائم کیا ہے، رخصتی کا، بس یہ لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی، لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد جانا، جب عرس پہ جانا، جب میلاد شریف پہ جانا، جب ذکر امام حسین کی محفل میں جانا تو سر ڈھانپ کے جانا ہے، وہاں تو لکھا ہوا ہے حضرت۔ شادی کارڈ پہ لکھا کچھ نہیں، سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو، یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن دیکھ لو کتنے سر کتنے گیا یار وٹانا پڑھنے سننے تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ میں ویسے پوچھنے لگا ہوں جتنے احباب بیٹھے ہیں، میں جیڑی مہندی رنگ نہ دیو کیے اس دا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانے حضرت جی۔ ہم تو اب یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم چڑھ چڑے حضرت۔ میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے شادی کارڈ میں کچھ لکھا تو نہیں ہوتا، آپ نے خود کیا کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن آپ اے ٹو زی سارے نخرے کر کے جاتے ہو۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے، آداب ہے حضرت، مسجد میں آنے کے آداب ہے، محفل میں آنے کے آداب ہے، لیکن دیکھ لو حضرت کتنے سر ننگے ہیں حضرت۔ اور میں پتہ نہیں اب حضرت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دکھ پترا آپ نوجوانوں سے کپنا رونے لگا ہوں حضرت، اتنے دکھ کی بات ہے، نہ حضرت ہم دیکھتے ہیں نہ اللہ ہمیں دکھائے حضرت جی۔ وہ سکھنا فلمیں آپ کو پتہ بنا رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو سکھ ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے حضرت، وہ کیا کر رہا ہے، وہ فلم میں بھی سر پہ پگ، میں نے بات غلط تو نہیں کی، اس فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ سر پہ، انہوں نے حضرت جی فلم میں بھی بابے کی پگ نہیں چھوڑی، اور امت نے ادھر حضرت جی مسجدوں میں چھوڑ دی، امت نے مسجدوں میں چھوڑ۔ پھر حضرت جی کیا پڑھنا تو کیا پڑھانا کہ جی جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار۔ میں ویسے حضرت اکثر نکاح پڑھانے جاؤں نا کبھی، تو آج کل آپ کو پتا ہے وہ ٹرینڈ ہے پگ کا اور کلے کا، وہ شیروانی، آج کل دولہے ہمارے پینٹ کوٹ، اللہ کرے جی وہ پینٹ کوٹ والا واپس آئے بھی نا، چلو جیسے بھی اپنے ہی رنگ رہے، تو دولوں نے آج کل وہ یہاں کلا ہوتا ہے اور یہاں، تو بھائی کوشش ہی ہوتی ہے اس کے دل پہ چوٹ کروں شاید کوئی بات بن جائے، تو میں وہ نکاح پڑھا کے نا تو میں دولہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں دولہے آپ تجھ پہ ایک پرچہ ہو گیا،
تو اکثر دولہے ڈر جاتے ہیں کہ حضرت میرا تو بیاہ ہے، میرے تو کہنا مرچا ہو گیا. میں کہتا ہوں اتنے نہیں ہوا، آگے ہو گئے. حضرت میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا آج کلائیاں پا کے آئے ہیں نا سر تے. انہوں نے کہا، میں نے کہا کوئی پاکستان میں نئی شک تو نہیں آئی جو کلائیاں پا کے سر پہ نہیں پہن کے آئے گا اس کے ساتھ دلہن نہیں رخصت کی جائے گی؟ نہیں حضرت میں بس یہ اتنے. کل بروز قیامت جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا تو پھر تجھے اللہ پاک نے پوچھنا ہے 10 بندیا ووٹی نہیں دے کلا باندھ لے اسی کدی ساڑھے یار لئی بنے دیا ہے ووٹی لے دے کلا باندھ لے کدی ساڑھے یار لئی. چیک کرو اس کے بالغ ہونے سے لے کر مرنے سے پہلے تک کتنے جمعے پڑھ کے آیا سارے چیک کرو. ہو سکتا ہے کسی میں باندھی ہو. نہیں جی ننگے تیری. ساری شبراتیں دیکھو اس کی، ہو سکتا ہے کہ شبرات میں باندھنی ہو. ننگے تیری. اس کی ساری 12 ربیع الاول چیک کرو، ہو سکتا ہے کسی 12 ربیع الاول پہ باندھنی ہو. نہیں جی ننگے تیری. ساری شب معراج چیک کرو. ننگے سیری. 10 محرم دیکھو. ننگے سیری. یوم صدیق اکبر دیکھو. ننگے سیری. یوم عمر فاروق دیکھو. ننگے سیری. یوم عثمان غنی دیکھو. ننگے سیری. یوم مولا مشکل کشا دیکھو. ننگے سیری. یوم سیدہ کائنات دیکھو. ننگے سیری. رمضان کے جمعے چیک کرو. ننگے سیری. اور تاجراتا دیکھو. ننگے سیری. اور سیوی دیکھ لو. ننگے سیری. اور عیدہ دیکھ لو. ننگے سیری. 10 سر اتنے کی جواب دینا جدو اللہ پاک نے پوچھا بندیا ووٹی لئی مارن لئی ساڑھے سوڑے لئی نہیں بھائی. کیوں بھائی نوجوان کیوں پتر آپس میں بیٹھے ہیں قبلہ شیخ القرآن کا عرص پاک. میں نے کبھی حضرت تکلف والا بیان کیا نہیں، میں سکھانے جاتا ہوں. کو دسو تے صحیح حضرت کیوں ہے سٹ بیٹھی اور آنی. چلو پگ نہیں ٹوپی صحیح حضرت کیوں یار کو وجہ تو بتاؤ. اللہ بھائی ننگے سر تو اس سکھ کو آنا چاہیے جس نے کبھی ہیروئن کے دائیں ناچنا ہے، کبھی اس نے بائیں ناچنا ہے، اس نے کبھی بال ایسے کرنے ہیں کبھی بال وہ بھائی اس نے ناچنا ہے، وہ سر پہ اپنے بابے کی پگ باندھ کے آ رہا ہے. اللہ کے بندو تم نے چھوڑ دیا ذرا کچھ. اس لیے پھر حضرت کسی نے بڑا کمال کہا تھا، کہنے والے نے پتہ کیا کہا تھا؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار. اس لیے حضرت جی اس لیے پتر نہ کرو ایسا، نہ چھڈو بیٹا. جتنے آپ پتر تھی سب تو سونے نو پتہ کیڑے رنگ سے لگتے ہو؟ وہ دے محبوب دے رنگ چ ایک ہی رنگ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور کوئی رنگ نہیں ہے، صرف سونے کا رنگ ہے اور کوئی